Punjab Group of Colleges for Women, Kyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and full teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Kyali Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Kyali Phuli, Gujranwala. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gajjar Campus, Main Gajjar Road, Gujranwala. المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ. المدد ویلفیئر ہسپتال. اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں. او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے. نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت. ایڈریس: نزد ریلوے کراسنگ، راہ والی. فون نمبر 055 3298 671. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فویل للمصلین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین، آج کا جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نماز کو ترک کرنے کی مذمت. آج کل یہ بہت ہی عموماً یہ چیز کو دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیوں کے اندر ہم رمضان المبارک کا روزہ تو رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پیٹ کی بھوک اور پیاس کو برداشت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض فرمائی ہے، نماز، جس کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں 750 مرتبہ، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو آئیے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کو ترک کرنے کی مذمت کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ترک کرنے کی مذمت میں کیا فرمایا ہے. آئیے سنتے ہیں. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. پس ان کے بعد وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. اور انہوں نے اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، عن قریب انہیں جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا. یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اس شخص کے مقام ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو لوگ اپنی نمازوں کو ایسے ہی ترک کر دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم میں اس وادی کو رکھا ہے کہ جہنم کی اس وادی کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے. تو مگر فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، نیک عمل کیے اور اللہ رب العالمین سے جا ملے، ان کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے پارہ 30 سورہ ماعون آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک ارشاد فرمایا:
ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہلاکت ہے. کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جب پڑھی اس وقت نمازی کہلائے، جب نہ پڑھی تو بے نمازی کہلائے. فرمایا ایسے نمازی لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ نے ہلاکت بیان فرمائی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ہلاکت فرمائی. الذین هم یراؤون، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز مانگی جائے تو وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی نماز کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اور کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ہلاکت ارشاد فرمائی. اسی طرح پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک اللہ رب العالمین نے نماز کو ترک کرنے کے حوالے سے نماز کے ترک کے لیے مذمت کو بیان فرمایا. فرمایا ما سلککم فی السقر، یہ ان لوگوں سے سوال ہے جو دنیا میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے. یہ ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے بغیر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. فرمایا ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی السقر، تمہیں کس بات نے جہنم میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اب اندازہ کیجئے کہ جب وہاں پر سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی السقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوا کرتے تھے، ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں اس کی یہ سزا ملی کہ اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا. ولم نکن نطعم المسکین، اور وہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. کوئی حاجت مند، کوئی مطلب مسکین شخص اگر ہمارے دروازے پہ آ جاتا تو ہم اسے جھڑکیاں دے کر بھگا دیا کرتے تھے، ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ جہنم عطا فرما دی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے، بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عذاب عطا فرما دیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یقین کے دن، فیصلے کے دن، جزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آن پہنچی. پھر فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا کہ پھر انہیں شفاعت، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. نہ مال کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا. دنیا کا کوئی بھی رشتہ کام نہیں آئے گا کس شخص کے کہ جو نماز پڑھنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ ایسی ہے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید، فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی ہی مضبوط پکڑ ہے. اسی طرح یہ تو قرآن میں مذمت اللہ نے بیان فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کو ترک کرنے والے شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس میں ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا بلا شبہ اس نے کفر کیا. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اس کے اندر کوئی تعویل نہیں، کسی قسم کی تعویل نہیں کی جا سکتی. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو فرمایا کہ وہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے بلا شبہ کفر اختیار کیا. اسی طرح کی دوسری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. فرمایا جس کی نماز اثر فوت ہو گئی اس کے عمل ضبط کر لیے جائیں گے. یہ اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو مسلسل اپنی پوری زندگی کے اندر جس کی روٹین بن جاتی ہے نماز اثر کو ترک کرنے کی، یہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا. فرمایا کہ جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز چھوڑ دینا ہے. مومن شخص کبھی نماز نہیں چھوڑتا. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا شرک اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز کو ترک کر دینا ہے. اسی طرح موجب الکبیر کے اندر حدیث موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا بلا شبہ اللہ رب العالمین کا ذمہ اس سے بری ہو گیا، یعنی اس کے اعمال کی اللہ رب العالمین کو پرواہ نہیں، اس کے سارے عمل اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا، مسند امام احمد کے اندر سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور دلیل اور حفاظت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے شفاعت کرے گی، نماز اس کے لیے قبر میں نور ہوگی، نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نماز اس کے لیے عذاب سے محفوظ کرنے والی چیز ہوگی۔ تو فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نہ اس کے لیے نور ہے، نہ اس کے لیے دلیل ہے، نہ اس کے لیے نجات ہے، اور نہ ہی اسے عذاب قبر سے محفوظ کرے گی۔ اسی طرح فرمایا وہ بروز قیامت، اب اس کا حشر کیا ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بروز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ کفار لوگ ہیں، یہ وہ کفار لوگ ہیں جن کی مذمت اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تو ناظرین آئیے آج اس رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیوں کے اندر، پرکیف ساعتوں کے اندر، عشر مغفرت کے اندر جو کہ جاری و ساری ہے، اس میں عہد کریں کہ ساری زندگی جب تک زندہ رہیں گے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، اور جب تک جان میں جان ہے، سانس میں سانس ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم